آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر، ایک اچھے قائد کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ قائد میں خود اعتمادی کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ اپنے اقدامات کے بارے میں وہ پورے اعتماد سے کامیابی کی نہ صرف خود توقع رکھتا ہو بلکہ اپنی جماعت کے ارکان کو بھی کرانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسے مکمل یقین ہو کہ جو کچھ وہ ساری انجام دے رہا ہے وہ اس کی جماعت کو آگے لے کے جا رہا ہے، اور یقیناً کامیابی کامرانی کا واحد راستہ ہے۔ خود اعتمادی کے بغیر کامیاب رہنما کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسے کم سے کم تجاویز اپنے جماعت کے اراکین سے مختلف اجتماعی معاملات میں طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ضرورت سے زائد خود اعتمادی اور کانفیڈنس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سیکنڈ ون یہ ہے کہ مین آف پرنسپلز، مرد با اصول۔ قائد کا اصول پرست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا ہر کام اصول پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بے اصولہ پن اس کے ماتحت لوگوں میں نظم و ضبط اور اعتماد پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر قائد اصول پرستی کی خود پابندی کرنے کی مثال قائم کرے گا تو اس کے ماتحت افراد اصول پرست بن جائیں گے، بشرطے یہ کہ قائد بے اصولہ پن کو نہ خود رواج دے اور نہ کسی اور کے بے اصولہ پن کو برداشت کرے۔ تھرڈ ون از انیشیٹو، قوت آغاز۔ قائد میں وہ قوت اور ہمت ہونی چاہیے جس کے بل بوتے پر وہ تمام تر خطرات، خدشات کے باوجود اجتماعی مفادات کے حصول کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے موزوں کارروائی کا آغاز کرنے میں پہل کرے۔ ایسے میں قائد کی کارروائی کے آغاز کرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر تمام لوگ اس کے شریک کار شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک معمولی کارروائی ایک بہت بڑی تحریک کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تمام تاریکیاں اور مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیکریفائس اینڈ لویلٹی، احسار اور وفاداری۔ قائد کو اپنے اجتماعی مقاصد کے حصول کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے ذہنی اور عملی طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وقت کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، اپنے آرام و آسائش کی قربانی اور اپنے نجی مسائل اور اہل و عیال پر توجہ نہ دینے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس لیے اس میں جذبہ احسار کا پایا جانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے اجتماعی مقصد کے ساتھ لگن اور وفاداری ہونی چاہیے جو اسے اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفاد پر قربان کرنے کا حوصلہ بخشے۔ ایبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی، قابلیت اور احساس ذمہ داری۔ قائد میں جماعت اور اراکین جماعت کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نبھانے اور معاملات کو سدھارنے کی قابلیت احساس ذمہ داری بھرپور طور پر پائی جانی چاہیے۔ وہ قابل اور ذہین ہو تاکہ اس میں سب مسائل کا حل ڈھونڈنے کی طاقت پائی جائے اور دوسروں پر اس کا انحصار کم سے کم ہو۔ اس میں یہ اہلیت بھی ہو کہ وہ اپنی جماعت کے ارکان میں سے اپنے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی غرض سے قابل اور ذمہ دار ساتھیوں کو ڈھونڈ نکال کر آگے لائے۔ کوپریشن، تعاون۔ قائد کو بحیثیت گروہ یا جماعت کے ایک رکن کے جماعت یا گروہ کے دیگر ارکان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ گروہی اور اجتماعی فیصلوں کے لیے ان کی کارآمد تجاویز کو تسلیم کرتے ہوئے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایکسپریشن، اظہار بیان۔ قائد کو جماعتی نقطہ نظر کی وضاحت بلا روک ٹوک، بے باک اور نہایت مؤثر انداز میں کرنی چاہیے۔ اس میں دوسروں کو قائل کرنے کی اہلیت پائی جانی چاہیے۔ اس میں اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ کیا بات کرنی ہے، کہاں بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے اور کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے۔ ایسیسیبلٹی، حصول رسائی۔ جماعت کے ارکان کے لیے ان کے رہنما کو ہمیشہ دستیاب ہونا چاہیے۔ اس تک رسائی آسان ہو تاکہ جماعت کے تمام ارکان جب چاہیں اس تک بآسانی پہنچ رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے معاملات پر بحث و گفتگو کر سکیں اور دوسروں کی مفید مشاورت کی روشنی میں اپنے فیصلہ تبدیل کرنے کی گنجائش رکھتا ہو۔ اچھے قائد کی یہ بھی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ جلد لوگوں میں گھل مل جائے اور دوسروں کو سمجھ سکے۔ اچھا قائد ماحول اور ضرورت کے مطابق تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہونا چاہیے، اور اسے دوسروں سے بات چیت کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔